بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم اسلامیات جماعت ہفتم کو شروع کرنے والے ہیں۔ باب دوم سے ایمانیات و عبادات۔ نبی کے معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی پیغام پہنچانے والا ہے۔ نبی معنی خبر دینے والا اور رسول کے معنی ہے پیغام پہنچانے والا۔ قل انما انا بشر مثلکم، یہ سورۃ الکہف میں ہے۔ اور قل لو كان في الارض ملائکۃ یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، سورۃ بنی اسرائیل۔ تمام انبیاء کرام بشر ہیں۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، سورۃ الانعام۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، سورۃ النجم۔ عقیدہ رسالت کا اولین تقاضا کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی انبیاء کرام علیہم السلام پر صدق کے دل سے ایمان لایا جائے اور انہیں قول و فعل میں سچا مانا جائے۔ رسالت کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسولوں کی اطاعت کی جائے۔ تو پہلا تقاضا ایمان ہے اور دوسرا تقاضا اطاعت ہے، اور تیسرا تقاضا محبت ہے۔ رسالت کا یہ بھی تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی رسول پر ایمان لا کر نہ صرف اطاعت کی جائے بلکہ دل و جان سے اس سے محبت بھی کی جائے۔ رسالت کی لفظی معنی کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ انبیاء کرام انسان تھے، بشر تھے۔ بعثت انبیاء کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت دینا۔ رسالت کا اولین تقاضا یہ ہے کہ رسول پر ایمان لایا جائے، دوسرا اطاعت ہے، تیسرا محبت ہے۔ نبی کی لفظی معنی خبر دینے والے کے ہیں۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے منصب رسالت کے لیے منتخب فرماتے ہیں اس کو رسول کہتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت یا رسالت کی آخری کڑی ہے۔ تمام انبیاء کرام معاشرہ کے صالح ترین اور متقی انسان ہوتے ہیں۔ عبادات۔ عبادت عربی زبان کی لفظ عبد سے نکلا ہے، جس کے معنی بندگی، اطاعت اور تعمیل حکم کے ہیں۔ عبادت نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو کہتے ہیں۔ عبادت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کو، اور جنہیں ارکان اسلام کا نام دیا جاتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کیا ارکان اسلام ہے؟ سب سے پہلا کلمہ توحید ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کا ایک وسیع اور عام مفہوم بھی ہے، جس کے مطابق عبادت ہر اس عمل کو کہا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کیا جائے۔ ہر عمل کو جو رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو عبادت کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں عبادت کی تین پہلو ہے۔ کتنے پہلو ہے؟ تین۔ سر فہرست اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ عبادت کی دوسری پہلو حقوق اللہ ہے، اور تیسری پہلو حقوق العباد ہے۔ نماز کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ فحش اور بری کاموں سے روکیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ روزے کی فرضیت کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر جان و مال اور تمام تر خواہشات قربان کرنے کا نام ہے حج۔ اور عبادت کی تیسری پہلو کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ عبادت عربی زبان کے لفظ عہد سے نکلا ہے۔ عبادت کے معنی بندگی، اطاعت اور تعمیل حکم کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے فدا کیا ہے۔ نماز فحش اور بری کاموں بے حیائی سے روکتی ہے۔ سبق میں عبادت کے کتنے پہلو پر روشنی ڈالی گئی ہے؟ تین۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ عبادت کے لیے۔ عبادت کا اولین مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا۔ حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ بندوں کے حقوق۔ دعا کی اہمیت و فضیلت۔ دعا عربی زبان میں پکارنے اور مانگنے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں مومنوں کو تاکید کی گئی کہ وہ صرف اللہ تعالیٰ کو پکارے، اس لیے کہ وہ انسان کی شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ انسان کی فطرت کا تقاضا بھی ہے اور حاجت و مجبوری بھی دعا کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے قریب وہ بندے ہوتے ہیں جو زیادہ دعا مانگنے والے ہوتے ہیں۔ بہترین ذکر لا الہ الا اللہ اور بہترین دعا الحمدللہ ہے۔
تم میں سے جس کے لیے دعا کا دروازہ کھولا گیا اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دی گئی ہے۔ عربی زبان میں دعا کا کیا معنی ہے؟ پکارنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کے کون سے عضو سے بھی زیادہ قریب ہے؟ رگ جان سے۔ حدیث طیبہ کی روح سے رحمت کے دروازے کس لیے کھول دی جاتی ہیں؟ جو دعا کا دروازہ کھولے۔ دعا کی قبولیت کی اساس کیا ہے؟ خلوص نیت۔ دعا عربی زبان میں پکارنے اور مانگنے کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں دعا اس اچھی آرزو کا نام جو اللہ سے مانگی جائے۔ عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ سنت کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی پاک کرنے کے ہیں۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام صدقہ بھی ہے جو ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو مقرر نصاب کا مالک ہو۔ 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے جب اس پر 1 سال گزر جائے۔ جسمانی عبادات میں نماز اور مالی عبادات میں زکوٰۃ کا درجہ سب سے بلند ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے درمیان ہمدردی، ایک دوسرے کی امداد اور معاونت کا نام ہے۔ زکوٰۃ ایک کثیر المقاصد مالی عبادت ہے۔ زکوٰۃ ایک اہم مالی عبادت کے ساتھ ساتھ ایک معاشرتی اصلاحی عمل بھی ہے۔ اسلام نے زکوٰۃ کی فرضیت سے معاشرتی تضاد کا خاتمہ کیا ہے۔ زکوٰۃ کا لفظی معنی کیا ہے؟ پاک کرنا۔ زکوٰۃ کا دوسرا نام کیا ہے؟ صدقہ۔ زکوٰۃ کی ادائیگی سے ایک مومن کے دل میں کیا احساس پیدا ہوتا ہے؟ مال و دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے۔ قرآن مجید کی روح سے انسان کو کس چیز کی حیرت نے غفلت میں رکھا ہے؟ کثرت مال نے۔ تو بالعموم 2 اعمال یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ قرآن مجید میں ایمان کے بعد جہاں بھی اعمال صالحہ کا ذکر آتا ہے تو بالعموم 2 اعمال یعنی نماز اور زکوٰۃ کا ذکر آتا ہے۔ التکاثر کے معنی زیادہ سے زیادہ مال سمیٹنے کی ہے۔ زکوٰۃ انسانوں کے درمیان ہمدردی اور امداد و معاونت کا نام ہے۔ ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ دینے والے کے لیے خرابی ہے۔ تو یہ تھا اسلامیات جماعت ہفتم کا چیپٹر 2۔ امید کرتا ہوں اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔